بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع کے جدید مسائل۔ ہم نے آج کل بلکہ کتاب البیوع مکمل کر لی تھی۔ وہاں شروع میں کتاب البیوع سے لے کر البیع ینعقد، پتہ نہیں پہلا شاید ایسے ہی ہے، البیع ینعقد بالایجاب والقبول، یہاں سے شروع ہوا تھا۔ اور کل کتاب الصرف کا آخری صفحہ پڑھا تھا، وہ دانق کی رات والا، صیرفی والا، ومن اعطى صیرفیا۔ تو یہاں کتاب الصرف کے آخر میں کتاب البیوع ختم ہوگی۔ آج چونکہ ہم نے کتاب الکفالہ پڑھنا ہے، تو کتاب الکفالہ کتاب البیوع میں داخل نہیں ہے۔ بیوع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، کفالت میں تو کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی، وہ تو ایک آدمی دوسرے کا ضامن بن رہا ہوتا ہے کہ اگر اس نے پیسے نہ دیے تو چلو میں دے دوں گا، وہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی، لہذا بیوع کے ابواب ختم ہو گئے۔ تو ہم نے جو اب تک پڑھا وہ تو نفس کتاب پڑھی، اس میں درمیان میں الحمدللہ گاہے بگاہے جدید مسائل بھی بیان ہوتے رہے، لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے مسائل تھے جو ہمارے ہدایہ کی عبارت سے منطبق نہیں ہوتے تھے، الگ سے ایک مستقل تھے۔ گو ان میں سے وہ بعض وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ممکن ہے ہدایہ کی کسی عبارت پر منطبق بھی ہو جائے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو ہدایہ کی کتاب سے تو متعلقہ نہیں ہے، یعنی نفس عبارت سے تو متعلقہ نہیں ہے، لیکن کتاب البیوع سے متعلقہ ہے۔ تو ہمیں نفس کتاب کے ساتھ نفس فن بھی آنا چاہیے۔ تو آج ہم کچھ جدید مسائل پڑھ لیتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب تک ہم نے ہدایہ ثالث میں جو اصول پڑھے ہیں، اس سے بے فاسد ہوتی ہے، اس سے باطل ہوتی ہے، اور کتاب الصرف میں دونوں طرف سے تبادلہ، دونوں طرف سے تماثل دیکھنا ہوتا ہے، تقابض دیکھنا ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں دیکھنا ہوتا، حلیہ کی مثالیں وغیرہ پڑھی تھیں۔ تو اس طرح پھر پیچھے اسی طرح خرید و فروخت کے بارے میں جو پڑھا تھا، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ آتا ہے ادھار پر چیز بیچنے کا، یہ بھی مسئلے ہیں۔ موجودہ زمانے کی جو کرنسی ہے روپیہ پیسہ، اس کی کیا حیثیت ہے، کہ یہ بھی بے صرف کے حکم میں آئے گی آج کل کی جو کرنسی ہے؟ اور اسی طرح زیورات ہم بنواتے ہیں، زیورات کے بنوانے کا کیا حکم ہوگا؟ کہ زیور تو واضح بات ہے ثمن ہے، اسی لیے کہ سونے کا بنتا ہے، چاندی کا، اور ادھر سے ہم جو روپیہ پیسہ دیتے ہیں اس کو بھی ہم اگر ثمن مانتے ہیں تو یہ تو بے صرف ہو جائے گی، کہ روپیہ پیسہ بھی ثمن ہے، اور سونا کا جو زیور بن رہا ہے وہ بھی ثمن ہے، کیونکہ سونا ثمن ہوتا ہے۔ جب دونوں طرف سے عوضین ثمن ہوں تو پھر اس کو بے صرف کہتے ہیں، اور مجلس عقد میں ہی قبضہ ضروری ہوتا ہے، تماثل ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں آج کل کیسے منطبق ہوں گی؟ تو آج کل کیسے زیورات آرڈر پر بنوائے جائیں گے، یا زیورات کیسے بنوائے جائیں گے، کیسے خریدے جائیں گے، پاکستان کے روپے کو ریال سے کیسے بدلا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ کافی سارے مسائل ہیں جن کو انشاءاللہ میں آج عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے 3 کتابیں ہیں، ایک ہے حضرت شیخ کی فقہ البیوع، اس کی جلد ثانی، اس میں پورا ایک باب ہے کتاب الصرف، اور اس میں کتاب الصرف کے اندر حضرت نے جو کچھ لکھا ہے یہ تقریباً 90% خلاصہ ہے اس کا جو حضرت نے اپنی کتاب فقہی مقالات کی جلد اول میں لکھا ہے۔ فقہی مقالات جلد اول میں حضرت نے جو مباحث لکھی ہیں کتاب الصرف سے متعلقہ، اسی کو ہی تقریباً وہاں فقہ البیوع میں عربی میں لکھا گیا ہے، سوائے چند ایک مباحث کے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، تو اس کو میں آپ کو خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ میرے سامنے اس وقت فقہی مقالات ہیں، تو میں نے اس کا بفضل تعالیٰ سارا مطالعہ کیا ہے، کتاب الصرف کا بھی بالاستیاب، فقہ البیوع سے بھی، اور فقہی مقالات میں بھی شروع کے اس کے اوراق جو کتاب الصرف سے متعلقہ ہیں یا بیع بتقسیط سے متعلقہ ہیں، تو وہ بھی میں نے بالاستیاب مطالعہ کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے مطالعہ کرنے کے بعد جو اہم باتیں نکلی ہیں وہ میں نے الگ سے نوٹ کر لی ہیں۔ تو پوری کتاب پڑھنا تو مشکل ہے تمہارے لیے، میں تمہیں وہ اہم باتیں بتا دیتا ہوں۔ پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی فقہ البیوع اور فقہی مقالات کا خلاصہ۔ تو یہ اس میں بحث ہوگی روپے پیسے کی، یعنی سونے کی بات نہیں ہوگی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کتاب الصرف میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سونا اور ایک ہوتا ہے روپیہ پیسہ، یعنی ایک ہوتا ہے کرنسی جو روپیہ پیسہ درم دینار ہے، اور ایک ہوتا ہے سونے کی کوئی چیز، سونے کا پیالہ، سونے کی کوئی اور چیز بنانا۔ تو ہمارے زمانے میں اس کی تطبیق یوں ہوگی کتاب الصرف کے لحاظ سے 2 چیزیں ہیں، ایک یہی کرنسی روپیہ پیسہ جو ہمارے یہاں کاغذوں کی شکل میں ہے، اور دوسرا ہمارے ہاں زیور کے برتن تو ہوتے نہیں، سونے کے برتن تو ہوتے نہیں، ہمارے یہاں سونے کے زیور ہوتے ہیں۔ تو ایک روپیہ پیسے سے متعلقہ جدید مسائل، اور دوسرا سونے کے زیورات سے متعلقہ جدید مسائل۔ روپے پیسے یعنی کرنسی سے متعلقہ جدید مسائل کے لیے فقہ البیوع
اور فقی مقالات جلد اول، یہ ہمیں کافی وافی ہے انشاءاللہ، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ جب یہ ہو جائے گا تو دوسرے نمبر پر زیورات سے متعلقہ جو جدید مسائل ہیں وہ میں مفتی عبدالرؤف سکری صاحب کی کتاب زیورات کے مسائل اس کی روشنی میں عرض کروں گا۔ تو پہلے ہم کرنسی سے شروع کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، ایک ہی ملک کی کرنسی روپے کے بدلے میں روپے باہم تبادلہ کرانا ہو تو ان میں تقابض اور تماثل دونوں لازمی ہیں۔ ہمارے جو پیسے ہیں، روپیہ پیسہ، یہ ثمن خلقی نہیں ہے، اس کو ثمن عرفی کہتے ہیں، یہ فرق ہے۔ موجودہ زمانے میں علماء نے ثمن کی دو قسمیں کر دی ہیں، ایک ثمن خلقی اور ایک ثمن عرفی یا ثمن اصطلاحی۔ ثمن خلقی تو سونا چاندی ہے، ثمن عرفی جس زمانے میں لوگ جس کو بھی ثمن بنا لیں، جیسے پہلے پیتل اور تانبے کے سکوں کو بنا کر ان کو فلوس کہتے تھے۔ آج کے زمانے میں کاغذ کے خاص قسم کے نوٹوں کو، ہمارے ہاں 100 روپے کا خاص نوٹ ہے، ہم اسی نوٹ کو ہی ثمن مانتے ہیں اور کسی کاغذ کو نہیں مانتے۔ خاص قسم کے نوٹوں کو پیسہ مان لینا، یہ ہمارے ہاں ثمن ہے، تو اس کو ثمن عرفی کہتے ہیں۔ تو ثمن خلقی اور ثمن عرفی ان دونوں میں فرق ہے۔ موجودہ ثمن عرفی کا کیا مقام ہے یہ فقہ البیوع کی روشنی میں آئے گا، میں عرض کروں گا۔ فی الحال اتنا ہے کہ ہمارا روپیہ پیسہ یہ ثمن عرفی ہے، بلکہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ ثمن عرفی کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ جو ہمارے روپیہ پیسہ ہیں ثمن عرفی، اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے، یعنی مختلف اصحاب رائے نے اپنی اپنی رائے ظاہر کر دی ہے، چاہے وہ رائے بالکل ہی مردود تھی، لیکن جنہوں نے بھی کچھ لکھا صحیح تھا یا غلط تھا، وہ سارے اگر ہم رطب و یابس بھی اکٹھا کر لیں اس بارے میں جو کہا گیا، وہ ٹوٹل اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت، پہلا موقف، پہلی یہ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو نوٹ ہیں یہ تانبے کے فلوس کی طرح، یہ حضرت نے لکھا ہے، فقہ البیوع کا عنوان ہے، عنوان نمبر 322، النقود الورقیہ، کاغذی نوٹ۔ تو اس میں وہ 3 رائے، اور عنوان نمبر 324 میں لکھا ہے الموقف الاول۔ اس کے نیچے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، جو ہمارے نوٹ ہیں یہ تانبے کے فلوس کی طرح محض اصطلاحی ثمن بنے ہوئے ہیں، حقیقتاً یہ ثمن کے حکم میں نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو روپیہ کاغذ ہے یہ کوئی ثمن نہیں ہے، لہذا چونکہ یہ عددی ہے، روپیہ کاغذ عددی ہے نا، 5 نوٹ 4 نوٹ، یہ موزونی تو ہے نہیں، کیلی تو ہے نہیں، اور سونا چاندی بھی ہے نہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ عددی ہیں، چونکہ یہ عددی ہیں لہذا ان میں تفاضل جائز ہے، ایک نوٹ کے بدلے میں زیادہ نوٹ لے لینا، یعنی آپ ادھر سے 1000 روپیہ لیں دیں، ادھر سے 1100 لے لیں، آپ نے 10 نوٹ دیے ادھر سے 11 نوٹ لے لیے، عددی ہیں تو تفاضل جائز ہے، بلکہ نسیہ بھی جائز ہے، کہ ادھار کے اندر ایسے ہوتا ہے نا کہ تفاضل بھی جائز ہے اور نسیہ بھی جائز ہے، یعنی 1000 روپے کے بدلے میں 1100 لینا جائز ہے، اور 1000 روپے کے بدلے میں ادھار 1100 لینا بھی جائز ہے۔ لیکن واضح بات ہے یہ رائے بالکل مردود ہے، یہ تو ایسی چیز ہی نہیں ہے۔ اسے لکھا انہوں نے وَلِذَلِكَ رَدَّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَطَاحِلُ الْعُلَمَاء، سب جید علماء نے اس رائے کا رد کیا، انہوں نے کہا یہ کوئی رائے ہے کہ اس طرح کر دے تو سارا سود ہی کھل جائے گا، موجودہ زمانے میں سونا چاندی تو ہونا کوئی نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ سود کا دروازہ اب ختم کر دو، اب سود حلال ہو گیا، اس لیے اس کو تو کسی نے قبول نہیں کیا، یہ تو کوئی ایسی رائے نہیں ہے جس کو کوئی وزن دیا جائے، اس پر رد ہی ہوا ہے۔ دوسری رائے الموقف الثانی، یہ نوٹ بالکل سونے چاندی کی طرح، بالکل، یعنی افراط و تفرید پر رائے آئی ہے، ایک نے افراط سے کام لیا دوسرے نے تفرید سے کام لیا۔ تو دوسری رائے یہ ہے، یہ کہتے ہیں بالکل سونے چاندی کی طرح ہیں، لہذا ان میں مبادلہ کے وقت بے صرف کے احکام جاری ہوں گے، جب آپس میں تبدیل کرنے لگیں کہ جو بے صرف کے احکام ہیں وہی احکام ان پر بھی جاری ہوں گے، یہ ایسے جیسے اب سونا چاندی آپس میں تقسیم کر رہے ہوں، یہ تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، آگے مسائل لیں گے، میں عرض بھی کروں گا وہ، تو اس پر عمل کرنے میں کافی مشقتیں پیش آتی ہیں، اس موقع پر عمل کرنے میں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کو پیسے دیے 1000 روپیہ، اور اس کے بدلے میں آپ نے اسے چیک دے دیا، تو چیک تو وہ نوٹ ہی نہیں ہے، اور بے صرف میں تو اس کے بدلے میں دوسرے پیسوں پر فوری قبضہ ضروری ہے، یہ تو کافی سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ اس کو بے صرف قرار دیتے ہیں کہ اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہوتا ہے، چیک تو پیسے نہیں ہوتے، چیک تو کاغذ ہوتا، رسید ہوتی ہے پیسوں کی، تو اس میں کافی سارے مسائل جنم لیتے ہیں اگر اس کو بے صرف قرار دیا جائے، تو یہ موقع بھی ٹھیک نہیں ہے۔ الموقف الثالث، تیسرا موقف یہ ہے، یہ نوٹ، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں الموقف الثانی، اس کے نیچے جو 2-4 صفحے لکھے ان کا خلاصہ یہی ہے، میں نے عرض کر دی ہے۔
موقف ثانی کے نیچے جو 4 صفحے لکھے ہیں ان چاروں صفحوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نوٹ بالکل سونے چاندی کی طرح ہیں، یعنی ان میں مبادلہ کے وقت بیع صرف کے احکام جاری ہوں گے، اور یہ موقع بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا موقف، الموقف الثالث، یہ نوٹ ثمن عرفی ہیں، ثمن اصطلاحی ہیں، ان کو ہم نے ثمن بنا لیا، البتہ ان میں بیع صرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے، ان کو ہم بیع صرف کے احکام اس پر جاری نہیں کریں گے۔ اس سے اللہ حضرت نے لکھا ہے فالصحیح الراجح فی زماننا، فالصحیح الراجح، 2 لفظ لکھے، فی زماننا ان مبادلۃ الاوراق النقدیہ الصادرہ من دولۃ واحدۃ انما تجوز بشرط تماثلها ولا يجوز التفاضل فيها۔ اس میں البتہ یہ بات یہاں آ جاتی ہے کہ جب یہ ثمن عرفی ہیں، ثمن اصطلاحی ہیں، اس صورت میں ان کا جب آپس میں تبادلہ ہوگا تو کیا ان میں تفاضل جائز ہے یا نہیں، نسیہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ بات البتہ دیکھنے کی ہے۔ تو چونکہ یہ ثمن عرفی ہیں، ثمن اصطلاحی ہیں، جیسے پہلے زمانے میں فلوس ہوتے تھے، لہذا ان میں زکوٰۃ کا وجوب، ان کے ذریعے زکوٰۃ کی ادائیگی وغیرہ سب احکام جاری ہوں گے، یعنی جس طرح سونے چاندی پر زکوٰۃ ہوتی ہے اسی طرح ان کاغذوں پر بھی زکوٰۃ جاری ہوگی۔ اگر آپ ان کو عددی چیزیں کاغذی کرنا شمار کرنا شروع کر دیں پھر تو ان پر زکوٰۃ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو چونکہ ثمن ہے اور ثمن پر زکوٰۃ ہوتی ہے لہذا ان پر زکوٰۃ ہوگی، ان پیسوں پر، اور ان کے ذریعے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی معتبر ہوگی۔ البتہ سونے چاندی کے حکم میں نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہ سونے چاندی تو نہیں ہے، اس لیے ان میں بیع صرف جاری نہیں ہوگی۔ بیع صرف جاری نہ ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ اگر غیر ملکی کرنسی سے تبادلہ ہو تو تقابض شرط نہیں ہوگا، بلکہ ایک عوض پر قبضہ کافی ہوگا۔ میں روپے دے کر اسے ریال لینا چاہتا ہوں، اگر میں نے روپے اس کو ابھی دے دیے، ریال بعد میں دوں گا تو ٹھیک ہے۔ جیسے جو لوگ ہمارے یہاں سعودیہ میں جاتے ہیں تو وہاں جو لوگ سعودیہ میں نوکری کر رہے ہوتے ہیں وہ ان پاکستانیوں کو وہاں ریال دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ریال لے لو، تم پاکستان جا کر روپے دے دینا ہمارے گھر والوں کو، اس کو وہاں ریال ضرورت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ریال مجھے دے دو، میں پاکستان جب جاؤں گا تو آپ کے بچوں کو میں اس کے بدلے میں روپے دے دوں گا۔ اگر یہ بیع صرف ہوتی تو یہ تو اسی مجلس میں تقابض شرط تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا اس پر بیع صرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ چنانچہ تقابض شرط نہیں ہوگا بلکہ ایک عوض پر قبضہ کافی ہوگا، حالانکہ صرف میں تو تقابض شرط ہوتا ہے، چنانچہ یہ بیع صرف نہ ہوئی۔ دوسرا، اس میں ادھار جائز ہوگا بشرطے کہ ادھار میں یوم عقد کا ریٹ مقرر کیا جائے تاکہ یہ حیلہ ربا نہ بن سکے، حالانکہ صرف میں بیع صرف میں ادھار مطلقاً جائز نہیں ہوتا۔ اس میں آپ ادھار کر سکتے ہیں، ایک آدمی کو پیسے دیے تبادلے میں، دوسرے نے کہا میں آپ کو بعد میں دوں گا، تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو الغرض یہ ثمن ضرور ہیں لیکن یہ بیع صرف نہیں ہے۔ بیع صرف نہ ہونے کی وجہ سے جو فرق پڑا ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ تقابض نہیں ہے، پھر تماثل بھی نہیں ہوگا جب۔ اچھا، اگلی بات رہ جاتی ہے، یہ جو کرنسی ہے اس کی جنس ایک شمار ہوگی یا الگ الگ شمار ہوں گے؟ ایک ملک کی کرنسی، ہمارے ہاں 100 روپے کا نوٹ بھی ہے، 500 کا بھی ہے، 1000 کا بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو پاکستان کی کرنسی ہے یہ متحد الجنس ہے، اور جب کسی دوسرے ملک سے کرنسی کا مقابلہ کرائے جائیں گے تو یہ مختلف الجنس ہو جائیں گے۔ پاکستان کی کرنسی آپس میں متحد الجنس ہے، اور سعودیہ کی کرنسی اور پاکستان کی کرنسی آپس میں مختلف الجنس ہے۔ جب پاکستان کی باہمی کرنسی آپس میں متحد الجنس ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس پر حضرت لکھتے ہیں یا فقہی مقالہ صفحہ نمبر 32-33 میں، جس کا خلاصہ یہ ہے، ایک ہی ملک کی کرنسی کا باہم تبادلہ ہو تو تقابض اور تماثل دونوں لازمی ہیں۔ تقابض کیوں لازمی ہے؟ یعنی ادھار کیوں جائز نہیں ہے؟ تقابض کی وجہ تو یہ کہ ان دا اتحاد الجنس ادھار حرام ہوتا ہے۔ جب کرنسی ایک جیسی ہوگی، اب تبادلہ کرا رہے ہیں، یعنی مثلا میں ایک آدمی کے پاس 500 روپیہ لے کر گیا اور میں نے کہا اس کے بدلے میں مجھے کھلے دے دو، یہ تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو 500 دیا، اب اس کے بدلے میں مجھے 100 کے 5 نوٹ دے دو، یہ تبادلہ ہے۔ تو یہاں تقابض ضروری ہے، ادھار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جنس دونوں طرف سے ایک ہے۔ جب جنس ایک ہو تو آپ نے پڑھا ہوا نا کہ اس میں ادھار حرام ہوتا ہے، تو اس لیے ادھار حرام ہوگا۔ تو کیا کرے گا وہ؟ 500 کے بدلے میں کھلے 5 نوٹ اسی وقت دے گا۔ چنانچہ دارالعلوم کراچی کا یہ فتویٰ ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، اگر آپ 500 روپے کا نوٹ لے کر گئے تبادلہ کرانے کے لیے کہ یہ لو اور مجھے وہ دوسرے دو، یا نئے نوٹ لے کر گئے اور پرانے نوٹ لے کر گئے، نئے نوٹ لینے کے لیے تبادلہ ہوتا ہے، بینک والے کے پاس گئے یہ پرانے لے لو، اس کے بدلے میں مجھے نئے دے دو، یہ تبادلہ ہو رہا ہے۔ اور تبادلے کے اندر چونکہ جنس دونوں کی متحد ہے، ادھار حرام ہے،
تو یہ بالکل جائز نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو 500 روپیہ بدلوانے کے لیے جائیں اور وہ آپ کو 300 روپے دے دے اور کہ 200 بھی پڑا نہیں ہے، 10 منٹ تک لڑکا پہنچا دیتا ہے اور آپ کو بھی ضرورت بھی 300 ہے، جیسے گاہک آیا کھڑا ہوتا ہے اس کو 300 چاہیے لیکن اس کے پاس ہے نہیں، تو دوسری دکان کے پاس گیا، یار 500 کا چینج تو دینا، یعنی اس کے بدلے میں، چینج کا مطلب ہی بدلا ہے، اس کے بدلے میں مجھے 500 کے 100 والے 5 نوٹ دینا، اور وہ آگے سے 3 نوٹ اٹھا کر دے دیتا ہے۔ یہ دکاندار کہتا ہے اچھا میرا کام چلتا ہے، باقی 200 بعد میں لے لوں گا آپ سے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ادھار کر رہے ہیں تبادلے میں۔ تو اس کی جائز صورت کیا ہے؟ جائز صورت اس کی یہ ہے، جب وہ کہ نہیں میرے پاس 300 ہے 200 ہے نہیں، تو اس کو کوئی 300 کا ابھی چینج دے دو اور باقی 200 میں آپ سے بعد میں لے لوں گا، ادھار ہو گیا۔ 500 کے اندر 300 بھی موجود ہے نا، اس 300 کا تبادلہ ہو گیا، 300 کے بدلے میں مجھے 300 دو، وہ تبادلے میں تقابض شرط ہے، وہ تقابض کر لیا، 300 لے لیا، اوپر والا 200 ادھار ہے تمہارے پاس، وہ مجھے 10 منٹ بعد دے دینا، 10 منٹ کا ادھار، آدھے گھنٹے کا ادھار، جو کرنا چاہو، یہ اس کے جواز کی صورت ہے۔ اور یہ بات دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ ادھار کرانے ہو اور وہ اگلا پیسے کم دے رہا ہو، چینج کرانے ہو اور اگلا پیسے کم دے رہا ہو، تو اس میں یہ صورت اختیار کرنی ضروری ہے۔ یہ ہے ایک ہی ملک کی کرنسی، چونکہ متحد الجنس ہے لہذا تبادلے کے وقت تقابض شرط ہوگا۔ اگلی بات یہ کہ اس میں تماثل کیوں شرط ہے دونوں کرنسیوں میں؟ اس لیے کہ جنس ان کی ایک ہے نا، اور یہ قدری مکیلی وغیرہ میں تو نہیں ہے ایک جیسے ہوں، تو لہٰذا ان میں تماثل کیوں ضروری ہے؟ انہوں نے کہا تماثل اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم تماثل نہیں کریں گے تو الفضل الخالی عن العوض کا تحقق ہو جائے گا۔ 500 روپے کے بدلے میں تقابض کر لیا اور 600 لے لیا، تو جو 100 روپیہ اوپر آیا ہے یہ الفضل الخالی عن العوض ہے نا، یہ کس چیز کے بدلے میں ہے؟ تو الفضل الخالی عن العوض سے بچنے کے لیے یہاں ہم کہیں گے کہ تماثل بھی شرط ہے، تفاضل نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ ہوا ایک ہی ملک کی کرنسی متحد الجنس ہوتی ہے، جب ان کا آپس میں تبادلہ کریں گے، تبادلے کے وقت تقابض ضروری ہوگا اس لیے کہ جنس متحد ہے، اور تماثل بھی ضروری ہوگا تاکہ الفضل الخالی عن العوض لازم نہ آئے۔ دوسری ہے دو مختلف ملکوں کی کرنسیاں، مختلف ممالک کی کرنسیوں کا باہم تبادلہ ہو، تو اس میں نقد اور ادھار دونوں طرح جائز ہے۔ وہ ریال دے کر مجھ سے روپے لینا چاہتا ہے، میں روپے دے کر ریال لینا چاہتا ہوں، نقد بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے روپے دیے اس نے ابھی مجھے ریال دے دی، یا میں نے روپے دیے ریال بعد میں دے گا، یہ ٹھیک ہے، دونوں طرح جائز ہے، مگر احد العوضین پر قبضہ مجلس عقد میں ہو جائے، یہ بات ضروری ہے، چونکہ ثمن عرفی ہیں، تو اس وجہ سے احد العوضین پر قبضہ کرنا ہوگا کہ آپ نے اگر کسی کو ریال دیے اور کہا اس کے بدلے میں مجھے پیسے دینا، تو وہ کہتا ہے کہ جی پیسے میں ہفتے بعد دے دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن ریال پر قبضہ بھی ضروری ہے۔ ایک بات، جب مختلف ملکوں کی کرنسیوں کا تبادلہ کرانے لگیں تو اس میں احد العوضین پر قبضہ ضروری ہے، اور ایک اور بات بھی ضروری ہے، تبادلے کے وقت جو حکومت کا مقرر کردہ ریٹ ہے وہی معتبر ہوگا۔ ادھار تبادلہ کی صورت میں یوم العقد کا ریٹ ہی معتبر ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی آپ کو 100 ریال دے رہا ہے، 100 ریال کے بنتے ہیں 4,500 روپے، تو وہ آپ کو سعودیہ میں 100 ریال دے رہا ہے کہ 4,500 روپے گھر میرے جا کر بچوں کو دے دینا، میرے بیٹے کو دے دینا، تو یہ تو جائز ہے کہ ریال پر آپ نے ابھی قبضہ کر لیا اور مکہ میں بیٹھ کر اس آدمی سے لے کر، اور اس کے بدلے میں 4500 روپیہ پاکستان میں آ کر دیں گے، احد العوضین پر قبضہ ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے اس کا ریٹ کیا ہوگا؟ اب یہ پاکستان میں آئیں گے، جب آپ وہاں عقد کر رہے تھے، اگر وہاں یہ متعین کر دیتا ہے وہ آدمی کہ اس کا ریٹ تو اس وقت 45 روپے ہے، لہذا 100 ریال کے 4500 روپے بنتے ہیں، لیکن آپ وہاں 5000 روپے دینا، اگر آپ 5000 دو تو میں اس وقت 100 ریال آپ کو دیتا ہوں، ورنہ میں نہیں دیتا۔ یعنی وہ ریٹ آپس میں حکومت کے موجودہ ریٹ سے ہٹ کر طے کر دیتے ہیں، یہ بھی حیلہ الی الربا ہے، یہ تو آسان سا طریقہ سود کا، یہ تو ایسے جیسے ایک آدمی آپ کے ساتھ سود کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، بھائی مجھے 4,500 روپے دے دو، میں واپسی پہ آپ کو 5,000 دوں گا، آپ کہیں گے بھائی یہ تو سود ہے، ابھی آپ کو 4,500 ادھار دوں، بعد میں 5,000 وصول کروں، سود ہے نا۔ اگر وہ اس کو یوں کر لیتا ہے اچھا چلو یہ 100 ریال دے دو، میں آپ کو 5,000 دے دوں گا مہینے بعد، تو ایک ہی بات ہے، اس میں کیا فرق پڑا ہے؟ تو بالکل سود کا حیلہ بنایا گیا ہے۔ چنانچہ اگر وہ 100 ریال دے کر اس کے پیسے وہ وصول نہیں کرتا جو آج کے دن معتبر ہیں، تو بلکہ اور ریٹ متعین کرتا ہے، تو یہ بھی سود کی طرف جا رہا ہے، چنانچہ یہ جائز نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اس میں ایک بات اور آ جاتی ہے، یہ تو ہو رہی ہے تبادلے کی باتیں، بدلے کی باتیں کہ 100 ریال کے بدلے میں مجھے 4500 دینا، ایک ہوتا ہے ادھار۔
ادھار اور بے میں تو فرق ہوتا ہے نا، تبادلہ کے احکام اور ہیں، بے کے احکام اور ہیں، بے کے احکام اور ہیں، قرض کے احکام اور ہیں. یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے معاہدہ ثالث کے سبق کے دوران بھی بتایا تھا. گندم کی بوری اگر بیچنی ہے دوسرے کو، گندم کی بوری کے بدلے میں گندم کی بوری، یہ چونکہ ربا ہو جائے گا اس میں حکم کیا ہے کہ اسی مجلس میں گندم کی بوری پر قبضہ کرو اور مقدار میں بھی برابر ہو. ہمارے یہاں دیہاتوں میں لیتے رہتے کہ گندم کی بوری ابھی دے دو، ہماری گندم ابھی آنی ہے، 15 دن دیر ہے ہماری فصل کٹنے میں، ہماری گندم ختم ہو گئی ہے، ہم آپ کو 15 دن بعد دے دیں گے. یہ دیہاتوں میں عام چلتا ہے. تو پھر تو یہ سود ہو جانا چاہیے. وہ اصل میں بے نہیں کر رہا ہوتا، وہ قرضہ لے رہا ہوتا ہے. گندم کی بوری کی اگر بے کرو تو گندم کی بوری کے بدلے میں گندم کی بوری پر ابھی قبضہ کرنا ضروری ہے، مقدار کا برابر ہونا بھی ضروری ہے. لیکن اگر ادھار پر دو، اس کو کوئی یہ گندم کی بوری لے جو ادھار ہے، مہینے بعد مجھے ادھار ادا کر دینا، یعنی اسی جیسی گندم دے دینا، پھر تو ٹھیک ہے. تو بے میں اور قرض میں فرق ہوتا ہے. بے اور قرض میں چونکہ فرق ہوتا ہے، اس لیے بے کے اندر اس کا تبادلہ کراتے وقت گندم کا گندم کے ساتھ، جو کا جو کے ساتھ، جو بھی چیزیں ربوی ہوتی ہیں، اسی مجلس میں تقابض بھی شرط ہے اور تماثل بھی شرط ہے. لیکن اگر ادھار کر دو تو پھر اس میں تماثل تو شرط ہوتا ہے، کیونکہ الدیون تقضی بامثالها، قرض اپنی مثل کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں. جتنی ایک بوری گندم دی ہے، کل ایک بوری گندم آپ واپس لیں گے. لیکن اس میں اسی مجلس میں تقابض شرط نہیں ہوتا. ادھار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد میں دیں گے. چنانچہ اگر ایک آدمی نے کسی کو ریال دیے، ادھارے دیے، یوں کہا کہ یہ 500 ریال میری طرف سے آپ کو ادھارا ہو گیا، الدیون تقضی بامثالها، آپ نے اسے کہا کہ بھائی میں آپ کو 2 مہینے بعد یہ 500 ریال دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. 2 مہینے بعد جب وقت دینے کا آیا تو آپ کے ذمے کیا ہے؟ الدیون تقضی بامثالها، 500 ریال کی مثل 500 ریال دو. یعنی 500 ریال کی مثل 500 ریال ہوگا نا، تو وہ آپ کو 500 ریال دے گا جس نے آپ سے 500 ریال ادھارا لیا تھا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں ریال کی بجائے آپ کو پیسے دینا چاہتا ہوں، تو 2 مہینے بعد جب وہ ریال کی ادائیگی اس نے کرنی ہے 500 ریال کی، لازم تو اس پر یہی ہے کہ وہ 500 ریال کے بدلے میں 500 ریال لے، چونکہ 500 ریال کی مثل 500 ریال ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ جی مجھے 500 ریال نہ دو، مجھے اس کے پیسے دے دو، تو پیسے یوم الادا کا ریٹ معتبر ہوگا. جس دن آپ نے اس کو 500 ریال دینے ہیں، اس دن 500 ریال کی کیا قیمت ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، وہ برابر ہے، اس میں کوئی سود نہیں بنتا. 500 ریال کا مسئلہ بنتا ہے 10,000 روپے، مثلا 10,000 روپے بنتا ہے، تو آپ 10,000 روپے اس کو دے دیں یا 500 ریال دے دیں، دونوں کی مالیت برابر ہے. تو آپ دونوں طرح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تھوڑی دیر پہلے میں نے بولا بے اور دین کا لفظ، کہ بے اور دین میں فرق ہوتا ہے. گندم کی بوری بے کر کے بیچو تو فوراً قبضہ ضروری ہوتا ہے، اگر دین کر کے اگلے کو دو تو پھر فوری قبضہ نہیں ہوتا. تو لوگ کہہ سکتے ہیں جی ہم بے کی جگہ ہر جگہ دین کر لیا کریں گے، تو بالکل جائز ہے ہمارے لیے، ہاں کر لیا کریں، لیکن دین کے احکام اور ہوں گے، بے کے احکام اور ہوں گے. جب آپ دین کر لیں گے تو اس پر پھر دین کے احکام لاگو ہوں گے. مثلا دین کے احکام میں ایک بڑی بات، بے اور دین میں کیا فرق ہے؟ بے اور دین میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے ادھار بیچی ہے، بے کی ہے، جیسے گندم کی بوری آپ ادھار بیچنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. گندم کی بوری کے بدلے میں گندم کی بوری خریدنا، آپ گندم کی بوری ادھار بیچ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے نا. لیکن اگر اسی گندم کی بوری کو وہ قرض دے دے تو جائز ہے. حالانکہ بات تو ایک ہی ہے. یوں کہنا کہ گندم کی بوری آپ کو بیچ رہا ہوں، 1 مہینے بعد اس کے بدلے میں مجھے گندم کی بوری دینا، تو یہ ناجائز ہے. اور اگر یہ کہہ دے کہ 1 من گندم کی بوری آپ کو ادھار دے رہا ہوں، مہینے بعد آپ سے لوں گا، تو یہ جائز ہے. آپ اس فرق کو سمجھیں؟ بے اور دین میں فرق ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان میں فرق ہے، ایک چیز جائز ہے ایک ناجائز ہے، تو آدمی ادھار ہی کر لیا کرے، بے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اگر ادھار کرے گا تو پھر احکام دین کے لاگو ہوں گے، اور بے کرے گا تو بے کے احکام لاگو ہوں گے. فرق کیا ادھار اور بے میں؟ فرق یہ ہے کہ ادھار فروخت کی صورت میں مدت ادھار سے قبل مطالبہ جائز نہیں ہے، جبکہ قرض میں بیان کردہ مدت سے قبل مطالبہ کرنا جائز ہوتا ہے. گندم کی بوری ادھار بیچی، آپ نے کہا کہ یہ 1 مہینے بعد آپ سے لوں گا، تو یہ ناجائز ہے. ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی چیز کو ادھار بیچنا اور قرض دینے میں کیا فرق ہے. جب کوئی چیز انسان ادھار بیچتا ہے تو اس کے اوپر جو ثمن ہے وہ دین ہو جاتی ہے، اور دین کا وقت سے پہلے مطالبہ کرنا جائز نہیں ہوتا، اور جو قرض ہوتا ہے اس کا وقت سے پہلے مطالبہ کرنا جائز ہوتا ہے. یہ آپ کو میں نے صرف یہ فرق بتایا ہے کہ بے اور قرض میں کیا فرق ہے. بے اگر ادھار پر کی ہے تو جو مدت متعین کی ہے ثمن کی، مثلا آپ نے 1 بوری گندم کی بیچ کر اس کے بدلے میں آپ نے 1,000 روپیہ دین کر لیا اس پر،
تو آپ 1000 روپیہ آپ نے کہا مہینے بعد آپ سے لوں گا، تو آپ 1000 روپیہ مہینے سے پہلے نہیں لے سکتے۔ اور اگر آپ نے بوری اس کو قرض دی ہے اور کہا 1 مہینے بعد دے دینا، تو ہم نے کہا تھا قرض میں مدت متعین نہیں ہوتی، تو قرض اگر آپ 1 مہینے سے پہلے بھی اسے مانگنا چاہیں تو شرعی طور پر مانگ سکتے ہیں۔ اور جو گندم کی بوری ہے، گندم کی بوری کو تو گندم کی بوری میں ادھار بیچنا ہی سرے سے جائز نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو نفس قرض اور نفس بیع میں فرق بیان کیا ہے۔ اسی ضمن میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا، مجھے بھی اسی سال یا پچھلے سال یہ معلوم ہوا ہے، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا، ابھی بھی کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں گندم لیتے ہیں، آٹا لیتے ہیں، اور الفاظ بیع کے بولتے ہیں۔ مثلا ایک گھر والا دوسرے گھر والے کے پاس جائے گا، اس کو کہے گا یار ہمیں نا یہ آٹا دے دو، ہم اس کے بدلے میں آپ کو شام کو دے دیں گے، ہمارا آٹا پیسنے کے لیے گیا ہوا، بدلے کا لفظ بولتے ہیں۔ یار گندم کی بوری دے دو، ہم اس کے بدلے میں آپ کو گندم کی بوری نا، ابھی ہماری فصل آنے والی ہے، ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو دیکھنے میں تو یہ بیع ہو رہی ہوتی ہے، لیکن العبرۃ للمعانی، یہاں اعتبار معانی کا ہوگا کہ اس کا پیچھے مقصد کیا ہے، یہ کیوں لے رہا ہے۔ تو دیکھنے میں تو الفاظ بیع کے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ قرض ہے۔ اس لیے کہ اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرض ہے یا بیع ہے؟ بیع ہمیشہ استرباح کے لیے ہوتی ہے، بیع استرباح کے لیے ہوتی ہے۔ بیع آدمی اس لیے کر رہا ہوتا ہے تاکہ نفع کمائے۔ مثلا ایک آدمی آپ سے 1 من بوری ابھی لے لیتا ہے، جو بیع دکاندار کی بات کروں، گھر کی بات نہیں کر رہا، ایک آدمی کی دکان ہے گندم کی، گندم بیچتا ہے، وہ آپ سے ادھاری گندم لے لیتا ہے اور کہتا ہے اس کے بدلے میں آپ کو گندم میں 2 مہینے بعد دوں گا، ذرا کاروبار بھی سیٹ ہو جائے گا اس وقت، اور یہ گندم میں بیچ کر کچھ نفع کما لوں گا، 2 مہینے بعد کچھ پیسے بھی آ جائیں گے، پھر آپ کو گندم واپس کر دوں گا۔ یہ جو گندم کے بدلے میں گندم لے رہا ہے استرباح کے لیے لے رہا ہے، یہ ناجائز ہوگی۔ اور جو گھر میں وہ گندم لینے گیا ہوتا ہے، وہ جو آپ سے 1 من گندم لے کر آئے گا، اس سے آگے نفع کمائے گا نہیں، وہ تو گھر میں اپنی حاجت پوری کرے گا۔ بیع استرباح کے لیے ہوتی ہے اور قرض قضاء حاجت کے لیے ہوتا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھ لو۔ بیع استرباح کے لیے ہوتی ہے اور قرض قضاء حاجت کے لیے ہوتا ہے، قرض سے آدمی کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اب دیکھا جائے گا یہ استرباح کے لیے چیز لے رہا ہے یا حاجت پوری کرنے کے لیے لے رہا ہے۔ جب اس نے کہا یار 1 بوری گندم کی دے دو، ہم آپ کو 15 دن بعد دے دیں گے، ہماری گندم تیار ہونے والی ہے، تو وہ اس بوری کو جا کر بیچ کر پیسہ تو نہیں کمائے گا، بلکہ اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ الفاظ اگرچہ بیع کے ہیں، لیکن ہم اس کو مانیں گے قرض ہی، یہ بوری قرض لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح آٹا ہے، وہ کہتے ہیں آٹا دے دو، شام کو ہمارا آٹا جائے گا، اس کے بدلے میں ہم آپ کو دے دیں گے۔ اس کے بدلے میں کا مطلب تو تبادلہ ہو گیا، اور مبادلۃ المال بالمال تو بیع ہوتا ہے، تو یہ تو ناجائز ہو کر سود ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں، ہم اس کو قرض میں ڈالیں گے۔ اس لیے کہ جو آدمی گھر سے آٹا لے کر آ رہا ہے، وہ آٹا استرباح کے لیے نہیں لا رہا، وہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے لا رہا ہے۔ تو چونکہ ضرورت پوری کرنے کے لیے لا رہا ہے، تو ضرورت پوری کرنے کے لیے جو چیز لی جاتی ہے وہ تو قرضہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اس کو آٹے کو لے کر آئیں گے تو وہ قرضے کی مد میں ڈالیں گے، اور قرضے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ الدیون تقضی بامثالها، قرض اپنی مثل کے عوض دیا جاتا ہے۔ جتنی بوری آپ نے گندم کی لی ہے، جتنے کلو گندم تھی اتنی واپس کریں گے۔ جتنا آٹا لے کر آئے ہیں آپ برتن کے اندر ڈالیں، ایک برتن آپ گھر میں لے کر گئے، کوئی دیگچی لے کر گئے، کوئی ڈول لے کر گئے، آپ نے اس کے اندر ڈالا آٹا، اب اس کو آپ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے آپ اس کو پریس نہ کریں، دبائیں نہ، یعنی آٹا نا آپ بالٹی میں ڈالتے جائیں یہاں تک کہ جب اوپر برابر آ جائے، اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیر دیں، بالٹی کے اوپر والے حصے پر نا جہاں ڈھکن رکھتے ہیں وہاں اوپر پورا ہاتھ پھیریں گے تو آٹا برابر ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے یہ بالٹی ہم نے ادھار لی ہے، یعنی اتنی کل ہم نے آپ کو دینی ہے۔ جب آپ دبائیں گے تو دبانے میں فرق پڑ جائے گا کہ آپ نے تھوڑا دبایا ہے، زیادہ دبایا ہے، تو آپ اس کو جب برابر رکھیں گے تو بغیر دبائے ہوئے لے کر آئیں گے، دوسری دفعہ جب دینے لگیں گے تو بغیر دبائے ہوئے اس کو آپ برابر کر دیں گے۔ تو یہ اس طرح لینا جائز۔ بات چل رہی تھی الدیون تقضی بامثالها، قرض اپنی ہم مثل کے عوض ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے 5 لاکھ روپیہ لیا تھا، یا ایک آدمی کے ذمہ آپ کا 5 لاکھ تھا، اس نے آپ سے کوئی چیز خریدی، کوئی پلاٹ خریدا، کچھ خریدا، اس کے ذمہ 5 لاکھ تھا، اس نے آپ کا دینا تھا، اور وہ آدمی آپ کو پیسے دے رہا ہے 10 سال بعد، پیسے دے رہا ہے 5 سال بعد، یعنی اتنی مدت کے بعد دیتا ہے کہ اب پیسے کی وہ ویلیو نہیں رہی۔ آج سے 5 سال پہلے 5 لاکھ سے 5 مرلے کا پلاٹ آ جاتا تھا، اور آج 5 سال بعد 5 لاکھ سے 2 مرلے کا پلاٹ آتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو پورے 5 لاکھ آپ کو دوں گا۔ تو اس میں ایک بڑا مسئلہ اٹھتا ہے کہ الدیون تقضی بامثالها، دین اپنی مثل سے ادا کی جاتا ہے۔ جو مثلیت ہے وہ مقدار میں ہوگی یا مالیت میں ہوگی؟ اگر مقدار میں دیکھیں تو 5 لاکھ جتنی مقدار دے دو 5 لاکھ روپے برابر ہو گیا، اور اگر مالیت میں ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ اس وقت 5 لاکھ روپے کی کیا مالیت تھی،
5 लाख रुपए का कितना सोना आता था और आज 5 लाख का कितना सोना आता है, इसका हिसाब लगाया जाएगा। या उस वक्त 5 लाख के बदले में कितनी गंदम आती थी, उतनी गंदम अगर आज ली जाए तो कितने पैसों की आती है। मसलन उस 5 लाख की मिसाल तो 500 बोरी गंदम आती है और आज 500 बोरी गंदम आती है 7 लाख की मसलन। तो ये है मालियत में मिसलियत कि भाई मेरा माल बराबर होना चाहिए। अब फ़र्क समझ रहे हैं। अद्दयून तुक़दा बिअमसालिहा, कर्जा अदा किया जाए तो अपनी मिसल से, मिसल मिकदार में होगी या मालियत में होगी। 5 लाख की मिकदार में अगर मिसलियत हो तो 5 लाख का 5 लाख ही देंगे, चाहे उसकी मालियत आज कुछ भी हो गई हो। और अगर मालियत में देंगे तो फिर देखेंगे उस वक्त 5 लाख की मसलन कितनी बोरियां गंदम आती थी और वो मसलन 500 बोरी आती थी और आज वो देखेगा 500 बोरी कितने की आती है, 7 लाख की आती है, वो 7 लाख लेगा। ये है अब मसला कि अब हम कौन सी मिसलियत का एतबार करेंगे। इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात हज़रत ने की है फ़िक़्हुल बुयू में, इसमें फ़िक़ही मकालात में ख़ुलासा ये है मिकदार में मिसलियत मोतबर है कि जितनी मिकदार थी 5 लाख था तो आज 5 लाख की लेगा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। इल्ला ये कि कोई करेंसी बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार हो जाए, जैसे हज़रत ने देखा कि लबनान में या लीबिया का लिखा है, लीबिया का लिखा है, लीबिया में लीरा करेंसी है वो बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार हो गई है, बिल्कुल ही नीचे चली गई है। ऐसी सूरत में फिर कहते हैं उलमा से पूछ लिया जाए मौके पर, अगर बहुत ज़्यादा कभी तब्दीली आ जाए तो ये मसला आपको मालूम होना चाहिए। जितना कर्जा तो उसके बदले में उतना ही होता है, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए तो मौके पर दारुल इफ्ता से रब्ता कर लेना चाहिए कि क्या मेरे लिए इसकी इजाज़त है कि मैं मालियत के बकदर ले लूँ। अगर वो कहते हैं मालियत के बकदर आप अपना कर्जा ले सकते हैं, मालियत का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? 5 लाख का औसत गंदम का रेट लगाएंगे, सोने का रेट लगाएंगे, किस चीज़ का रेट लगाएंगे कि आज हम उसको मुताबिक देखें। मसलन हम अगर यूँ कहें कि 5 लाख की गंदम 500 बोरी आती थी और आज 500 बोरी 7 लाख की आती है तो फ़र्क पड़ जाएगा। अगर हम इसका हिसाब सोने से लगाना शुरू कर दें, हम कहते सर 5 लाख का मसलन 5 तोले सोना आता था और आज 5 तोले सोना 5 लाख का नहीं आता 10 लाख का आता है, तो किस चीज़ से मालियत शुमार करेंगे? ये सवाल उठता है ना। तो इसको कहते हैं, ये एक इस्तिलाही लफ्ज़ है मईशत की ज़ुबान में, इसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ है, इसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ है जिसको बोलते हैं अशिया की टोकरी, कीमतों का इशारिया। कीमतों का इशारिया एक फ़न है कि कैसे आप उसकी कीमत और मालियत मुतय्यन करेंगे। कीमतों का इशारिया एक फ़न, एक इल्म है, और उसमें जो निकालने का तरीका है उसको जो माहिरीन मईशत हैं और मुआशियात हैं, मईशत हैं, दोनों तरह बोल सकते हैं, वो उसको बोलते हैं अशिया की टोकरी। असल में अंग्रेज़ी का लफ्ज़ उसको तर्जुमा किया अशिया की टोकरी। वो एक ख़ास तरीका है निकालने का कि किसी ज़माने के पैसों की मालियत निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने आपको अभी फ़र्क बतला दिया, गंदम के लिहाज से बताएं तो 7 लाख बनता है, सोने के लिहाज से बताएं तो 10 लाख बनता है, तो इख्तलाफ हो जाएगा ना कि चलो मालियत के लिहाज से भी देनी पड़ जाए तो कितनी देंगे। तो वो उस मौके पर उलमा से पूछ लिया जाए जो इस फ़न से वाकिफ़ हैं, जिससे दारुल कराची वगैरह वाले हज़रात बड़े काबिल होते हैं, तो इनसे रब्ता किया जा सकता है। ये हो गया दुयून तुक़दा बिअमसालिहा।